بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کی ایک اور درد ہے، اس کو طب میں تجہر المفاصل کہتے ہیں، یعنی کہ جوڑوں کا پتھرا جانا۔ تو اس سے کیا مراد ہے، کیسے پتھرا جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ چکنائیاں ہوتی ہیں، جب مزاجن خشکی سردی جب بڑھ جاتی ہے مزاجن، تو یہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جوڑ بالکل پتھرا جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، جیسے مشینوں کے اندر گریس ہوتی ہے، وہ جم جاتی ہیں تو پرزے جام ہو جاتے ہیں اور ان کی حرکت ہی نہیں ہوتی، بڑا مشکل سے وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ چکنائیاں انتہائی جمنا شروع ہو جاتی ہیں اور بالکل پتھرا جاتے ہیں۔ جیسے انسان جب فوت ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر اس کی فوری ٹانگیں اور بازو سیدھی نہ کی جائیں تو وہ وہیں پہ پتھرا جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ جوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دو علامات یاد رکھ لیں تو فوری پتہ لگ جائے گا کہ یہ تجہر المفاصل ہے۔ اگر دیکھیں کہ موومنٹ کرنے کے اندر، اس کو حرکت کرنے کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہو اور کمی ہو، یا بالکل ایسے آپ بازو کو کھا رہے ہیں لیکن بازو پوری ایسے جا رہی ہے، یعنی ایسے اس کی موومنٹ نہیں ہے، تو یہاں سے فوری کلیئر ہو جائے گا کہ جو جوڑ ہے وہ پتھرا گئے ہیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے سردی خشکی والا مسئلہ ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ جوڑ پتھرا جائیں، دوسری صورت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اصول علاج کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اب انتہائی سردی خشکی والا مسئلہ ہے، ایسی صورت میں سرد خشک غذا بند کر دی جائے جتنی بھی ہیں، یا سرد تر بھی ہو جتنی، کیونکہ سردی والا مسئلہ ہے تو سرد غذا ساری بند کر دی جائے، جس میں دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں، چاول ہو گیا، اسی طرح ملک شیک اور تمام بازاری جوسز، اسی طرح جو ہے سبزیوں کے اندر ٹینڈے، پیٹھا، عربی، کدو، شلجم، گاجر، مولی، یہ سبزیاں ٹھنڈی ہیں، یہ بند کر دی جائیں، اور حرارت جو ہے باڈی کو پہنچائی جائے تاکہ وہ جو جتنی بھی مادے ہیں، جتنی چکنائیاں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، وہ خشکی اس کی ختم ہو جائے جو جمنے کی صورتحال بن گئی ہے۔ ایسی صورت کے اندر کھانے پینے کے اندر جو کریلے، بینگن، میتھی، چونگا، ساگ، پالک، سیاہ چنے، اس طرح جو ہے غذا استعمال کروائی جائے، اور اگر گوشت پسند کرتے ہیں دیسی مرغے اور بکرے کا گوشت تو اس کی یخنی استعمال کی جائے، اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ افاقہ ہوگا، مریض کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا، اور ایکسٹرنلی طور پہ بھی اس کو جو ہے جوڑ ہے اور جہاں مسئلہ ہے وہاں پہ حرارت پہنچائی جائے، زیتون کے تیل سے جو ہے اس کی مالش کی جائے، گرم پٹی ملتی ہے اس کے اوپر وہ گرم پٹیاں کی جائیں، ریت کو گرم کر کے لگایا جائے۔ اور ایک جو ہے جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ میڈیکل سٹور سے وہ مل جاتی ہے بینڈ پٹی، جیسے جو ایتھلیٹ کھلاڑی پہنتے ہیں جوڑوں کے اوپر، اس طرح وہ مل جاتی ہے، تو وہ لازمی پہنا کرے۔ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ نے دونوں صورتوں میں حرارت پہنچانی ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اس طرح ریلیف ملے گا، اور یہی آرام کی صورت ہو سکتی ہے۔ کب تک جو ہے میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جب تک میڈیسن جو استعمال کی جا رہی ہو اس کے پیچھے بھی تو کوئی قانون اور اصول ہونا چاہیے کہ یہ کس اصول کے تحت یہ میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جو آپ کو یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ قانون فطرت کے عین مطابق ہے، اس کو آپ کسی بھی تجربے اور مشاہدے پہ آپ پرکھ سکتے ہیں، 100% حق پہ سچ ہے، کیونکہ حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے جو تحقیقات کی ہیں وہ بالکل جو ہے قانون فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے ہی جو ہے ممکن ہے کہ بیماریوں کا، آج کل جو بیماریاں کوئی علاج کی صورت ہی بڑی مشکل ہو گئی ہے، اصل اس کے پیچھے ناکامی یہی دیکھی گئی ہے کہ اس کے سبب کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اس کی علامات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے امیونٹی اور وائٹل فورس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ تو جو باڈی کے اندر امیونٹی اور وائٹل فورس ہوتی ہیں، صرف اس کی ہیلپ کی جائے، وہ انشاءاللہ خود ہی مسئلہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ غذا سے 50% علاج ہو سکتا ہے، اور قہوہ جو بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ قہوہ ہر 3 گھنٹے کے بعد استعمال کیا جائے، اسی سے بھی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اتنا کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے۔
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے اندر شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔